وہ بھٹو صاحب کے خاندان تک، بی بی کے خاندان تک، سبوں کے آصف صاحب کے خاندان تک گئے. ہم نے کبھی نہیں کیا لب و لہجہ. میں آپ کو ادھر سے پرہیز کرتا ہوں. نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ الیکشن کی تقریریں ہیں. جب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور لاہور کے رائمنڈ محل میں بیٹھ کر انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا، یہ سب الیکشن کی تیاریاں ہیں. اب ان کو مایوسی ہوئی ہے. وہ مڈ ٹرم کا جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہو نہیں سکے ہیں. اب یہ جنرل الیکشن سے پہلے ایسا ماحول کشیدگی والا پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اتنی تھا. اور یہ اینٹی بھٹو ووٹ کو میں بربلا کہتا ہوں، ڈرتا ورتا نہیں ہوں. جو پتی سچی بات ہوتی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اینٹی بھٹو ووٹ کو جذباتی بنا کر پھر دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار ناکامی. کیوں؟ یہ کہتے ہیں امن امان نہیں ہے. بابا آپ 60% ملک پر حکمرانی آپ کی ہے، امن امان تو آپ سے پوچھا جائے گا. مہنگائی ہے بھائی 60% تو آپ ہے، آپ سے مہنگائی کا پوچھا جائے گا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خوشحال پنجاب کا پورا خزانہ تندور میں جھونک دیا ہے. عوام تو آپ سے پوچھیں گے. سارے ملک میں آپ ہے، سارے معاملات صوبہ ہی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ پولیس مقابلے مرکز میں نہیں ہو رہا ہے. آپ کے تھانوں میں شریف لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، خود پولیس مقابلے کر رہی ہے. آپ نے تو جھوٹے مقابلے کی نوٹس عدالتیں نوٹس لے رہی ہیں. پوری دنیا آپ لوگوں نے چانڈیو صاحب یہ طے کر لیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کر لی ہے اور وہ آپ لوگ پیش کریں گے عوام کے سامنے. نہیں جیسمین، میں آپ بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں. میری گفتگو سن لیجئے. میاں صاحب کو جس انداز سے مخاطب ہو رہا ہوں میرا بھی سن لیجئے. میری جان مشاہد اللہ خان جس انداز سے آصف صاحب میں بول رہے ہیں ان کا بھی دیکھ لیں. ان کا ترہ امتیاز ہے. ان سے جب بھی کسی نے اختلاف کیا ہے یہ انتہا تک چلے جاتے ہیں. ان کا لب و لہجہ، ان کا ایکشن کسی کے خلاف نہیں ہو، چاہے صحافی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ انتہا تک چلے جاتے ہیں. میں مشاہد اللہ صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گی. میں آپ کو اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میں کامل علی آغا صاحب سے ریکویسٹ کروں گی. آغا صاحب، بہت کچھ دیکھا سیاست میں. 3 سال ہم نے سنا کہ جی فرینڈلی اپوزیشن ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ جی آپس میں سیکرٹ معاہدے ہیں. آپ کو نہیں ڈی اسٹیبلائز ہونے دیں گے، ان کو نہیں ہونے دیں گے. ہم اپوزیشن کریں گے، آپ حکومت کریں. پہلے آپ کی باری آ جائے گی، پھر ہماری باری آ جائے گی. یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا. اس وقت جو ماحول میں اتنی تلخی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب واقعی 1990 میں جو کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ واپس اسی طرف چلے گئے ہیں؟ جیسمین دیکھیں، یہ وہی جو 80s کی دہائی کی سیاست ہے، یہ پھر اس طرف سارا معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے. اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت عوام کے اندر چونکہ شعور بیدار ہو چکا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اپنے حقوق کو اور اپنے ووٹ کے استعمال کو سمجھنے لگ گیا ہے. آپ دیکھ لیں گے آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے اس کے اندر بہت جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آج تو خیر میاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ امیدواروں کو مبارکباد بھی دے دی کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں. یہ سارے کا سارا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ وہی 80s کی دہائی والے جو الیکشن ہیں ان کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. عام آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ جو قیادتیں ہیں پارٹیوں کی، ان کے اندر غالباً احساس پیدا ہو چکا ہے اور ماحول پیدا ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مفاہمت کی بات بھی بہت ہوئی اور پھر میثاق جمہوریت بھی ہوا، اور میثاق جمہوریت کے اوپر عمل درآمد کی بھی بات ہوئی. اور یہ باتیں دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ بھی فلاں شک کے اوپر عمل نہیں ہوا، یہ پولیٹیکل بات ہے. لیکن اس طریقے سے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا اور یہ ماحول کریٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور صدر صاحب نے جو گفتگو کی وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ضد چاہ گئے ہیں اور ان کو اب مجبوراً کچھ بولنا پڑا ہے، کیونکہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو کرپٹ کہا جا رہا تھا. اور جو آزاد کشمیر میں تقریریں ہوئیں اس میں یہ کہا گیا کہ سب سے بڑا کرپٹ جو ہے وہ آصف زرداری ہے، اور اس ملک میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے ملک کو خطرہ وہ آصف زرداری سے ہے. تو اس قسم کی جب باتیں آئیں سامنے تو ظاہر ہے پھر
پھر دوسری طرف سے بھی تو کچھ آنا تھا نا. اچھا وہ آیا کامل علی آغا اچھا نہیں ہو رہا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا. میں قطعی طور پہ سر مجھے ایک بات بتائیے, میں خالی آغا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی اپنی انالیسس, یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں ایک وقت تھا پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کی, کرپشن کی, یہ وہ, اس کی وجہ سے آج آپ کی ایک ممبر جو ہیں انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. انہوں نے کہا جی میری پارٹی کی پالیسی بدل گئی, مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. بہرحال وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن کیا میں سمجھوں کہ صدر نے اپنی مفاہمت سے آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر ان پر تنقید کرتے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. بات وہ جو ایک بڑے سینیریو کے اندر بات ہے, وہ تو دیکھیں جب میاں صاحب پچھلے 3.5 پونے 4 سال یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, یہ بات وہ کہتے رہے کہ نہیں کہتے رہے؟ بالکل کہتے رہے, اور برملا کہتے رہے اور بار بار کہتے رہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے, ہم اس حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. لیکن جب انہوں نے اختلاف پیدا کیا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حکومت میں سے نکالا اور یہ حالات پیدا ہوئے کہ اس ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ حکومت اور جوڈیشل مارشل لا کی باتیں شروع ہو گئیں, تو پھر ظاہر ہے ہم نے ایک لیا اور حکومت کے ساتھ شامل ہو کے حکومت کو غیر مستحکم ہونے سے بچا لیا. تو یہ تو ہم نے کوئی برا نہیں کیا, اور یہ ہر کسی پولیٹیکل پارٹی کا حق بھی ہے. لیکن ہم نے اپنا اس حق جو ہے وہ پاکستان کے جو پارلیمانی نظام ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہم نے اپنے حق کو استعمال کیا. اور یہ روایتی بات نہیں ہم نے کی, ہم نے ایک بڑی بات کی. اور اب یہ بات کہ ہمارا پولیٹیکل انسٹانس اپنا انسٹانس ہے, پیپل پارٹی کا اپنا ہے, نون لیگ کا اپنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے, جس رویے کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ رویہ ہم نے کبھی نہیں اپنایا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر, اور چودھری شجاعت صاحب جو ہماری قیادت ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ تو شائستہ گفتگو کرتے ہیں اور شائستہ رویے سے اور پولیٹیکل جو بات ہے, سیاسی بات ہے, وہ کرتے ہیں. تو یہ الزامات کی سیاست تو یہ انہی دونوں پارٹیوں کی سیاست ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مساق جمہوریت کے بعد پھر ایک دوسرے سے معافیاں بھی مانگی اور یہ کہا کہ یہ سارا کوئی غلط تھا. اور آج پھر وہی چیزیں جن کے اوپر انہوں نے معافیاں مانگی, آج ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے دیکھیں. جی آغا صاحب میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں, میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا, مولا بخش چانڈیو صاحب نے جو فرمایا, جس طرح انہوں نے فیل کیا, اور جیسے انہوں نے کہا, آغا صاحب نے کہا بھی کہ صدر بھی میرے خیال سے اب زچ ہو گئے تھے, اتنا ان کے اوپر بولا گیا, اتنا ان پہ الزام لگائے گئے. خیر انہوں نے جو کچھ کہا, ہمیں بھی میڈیا کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا, بہت ساری باتیں سنائیں. لیکن یہ بات آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ان پہ بلا شبہ بہت تنقید ہوئی. مطلب ہے کہ آپ نے کبھی اتنی تنقید شاید وزیر اعظم پہ نہیں کی, حالانکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے, اور زیادہ تر کرپشن کے سکینڈلز ان کے وزراء کے نکل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں زرداری صاحب نے یا صدر پاکستان نے اس کی شروعات کی؟ وہ چانڈیو صاحب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کی, وہ یہ کہتے ہیں آپ کی طرف سے شروعات ہوئی. دیکھیں جیسمین, ہم نے زرداری صاحب کو ان کی ذات پہ کبھی کوئی حملہ نہیں کیا کسی نے بھی. جس طریقے سے انہوں نے کل لوہار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, حالانکہ لوہار جو ہے وہ ایک مزدور ہوتا ہے اور یہ پارٹی مزدور کی بات کرتی ہے. میرا خیال ہے لاکھوں لوہار ہوں گے اس ملک میں, ان کو کوئی اچھی نہیں لگی ہوگی ان کی یہ بات. بہرحال یہ ان کا اپنا ایشو ہے, انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اور یہ بات آج سے نہیں ہو رہی جیسمین, کہ کرپشن ہے اور زرداری صاحب کرپشن میں ملوث ہیں. ایسے مثلا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ مسلم لیگ قاف جو ہے اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا اتحاد ہو گیا ان سے, پیپل پارٹی سے. اچھا, آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ فیصل صالحات جو ہاؤسنگ کے وزیر ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک کیس کیا اس حکومت پہ کرپشن کا. وہ جو رینٹل پاور پلانٹ ہے جو ابھی تک واپس نہیں لیا. آپ یہ مزیدار دیکھیں, دنیا میں ایسی حکومت کوئی نہیں ہوگی جس کے ایک وزیر نے سپریم کورٹ میں اسی حکومت کے خلاف کرپشن کا کیس کیا ہوا ہو اور وہ کیس ابھی تک واپس نہیں لیا. مطلب اس کا, اور یہ اچھا کیا فیصل صالحات ایک سمجھدار آدمی ہے, انہوں نے چونکہ جب یہ کیس کیا تھا تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا زرداری صاحب کو کہ یہ مسٹر 10% ہے
اور یہ لوٹ کے کھا گئے. انہوں نے راجہ پرویز اشرف سے مناظرہ کیا ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اور قرآن ہاتھ میں لے کے انہوں نے کہا کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ سارے چور ڈاکو کٹھے ہو گئے. اچھا ابھی بھی وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور اپنے وہ الزامات سے وڈرا نہیں کیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرپشن کی بات ہم نہیں کر رہے, بلکہ کرپشن جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف, اور ان کے وزیر جیلوں میں بھی ہیں. اور زرداری صاحب کے انتہائی قریبی دوست, چاہے وہ NICL کے ہوں یا وہ دبئی والے نائٹ کلب والے ہوں یا دیگر لوگ ہوں, 400-500 ارب کا نقصان کارپوریشنوں کا کر گئے ہیں, اور جس میں سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. پھر زرداری صاحب کو کرپشن میں سوئٹزرلینڈ میں 6 مہینے کی کنوکشن ہوئی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جیسمین, ہم کو ہوا میں بات نہیں کر رہے, 99 میں امریکہ میں کی سینٹ جو ہے USA کی, اس کی جو منی لانڈرنگ کمیٹی ہے, سب کمیٹی, اس نے 3 آدمیوں کا نام لیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, جس میں ایک میکسیکو کے پریزیڈنٹ کے بھائی کا نام تھا, ایک نائجیریا کے پریزیڈنٹ کا نام تھا, اور ایک آصف زرداری صاحب کا نام تھا. تو بھائی اگر ہم نے آپ نے صدر کو کیوں ووٹ دیا, مجھے بتائیں آپ لوگوں نے پھر کیوں حمایت کی, کیوں ان کے ساتھ مری ڈیکلیریشنز کی, کیوں آپ نے یہ ڈیلز کی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بیگیج لے کے آ رہے ہیں, یا آپ یہ پہلی دفعہ ملے تھے آصف علی زرداری سے, آپ کو نہیں پتا تھا انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, یا وہ کیا ان کے اوپر کیا الزامات ہیں؟ آپ پھر 3 سال کیوں سپورٹ کرتے رہے ان کو؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے جیسمین کہ ہم نے زرداری صاحب کے پریزیڈنشل الیکشن میں سعید الزماں صدیقی صاحب کو کھڑا کیا تھا, ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیا. ایک بات. نہیں, میں ووٹ کی نہیں, سپورٹ کی بات کر رہی ہوں سر, ووٹ کی نہیں, سپورٹ کی. ہاں, یہ جائز بات ہے, یہ جائز بات ہے. دیکھیں COD جو ہے وہ محترمہ بے نظیر شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا تھا, اس میں آصف زرداری صاحب نہیں تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 21 کو انہوں نے COD کا بھی مذاق اڑایا, جس طرح سے انہوں نے کہا COD, پھر پنجابی ان کے لہجے میں بول کے پنجابی کا مذاق اڑایا. وہ تو اکثر ان کے لوگ کہتے رہتے ہیں, میرا بھائی مولا بخش چانڈیو یہ بتا رہے تھے مختلف ہمارے لوگوں کی زبان, انہوں نے ذوالفقار مرزا کی زبان اور ایک اور آج کل انہوں نے منسٹر بنائے ہوئے, اگر ان کی زبان سنی ہوتی تو آپ یقین کریں ہماری اور ان کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. آپ کا جو سوال ہے کہ جناب ہم نے 3 سال کیوں سپورٹ کیا, ہم نے اس لیے سپورٹ کیا کہ آصف زرداری صاحب نے جو حکومت بنائی وہ محترمہ بے نظیر شہید کے خون کے صدقے میں عوام نے انہیں ووٹ دیا, ہم نے اس کا احترام کیا, اس لیے کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. اب یہ ایک المیہ ہو گیا تھا محترمہ کے ساتھ, اور اس کے بعد زرداری صاحب بن گئے, تو ہمیں اس مینڈیٹ کا ہم نے احترام کیا, جس کا ہم آج بھی احترام کرتے ہیں. کیسے آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, ایک طرف آپ اپنی ہر تقریر میں جو ہے آپ کی وہ زرداری صاحب سے اور مشرف صاحب سے شروع ہوتی ہے اور ان پہ ختم ہو جاتی ہے. So there is no moving forward. سر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, then I'll come back. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ, آپ نے کہا کہ بے نظیر کے خون کے صدقے میں ان کو حکومت ملی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بے نظیر کے خون کے صدقے میں یہ حکومت ملی ہے؟ تو ضمنی انتخابات میں یہ کیوں جیت رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عوام کو ان کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ اس پہ بھی مشاہد اللہ صاحب مجھے کچھ بتائیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.